مظلوم سے انا مظلوم سے انا مظلوم سے انا مظلوم سے انا مظلوم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری دنیا میں روز عاشور بے انتہا اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس میں رنگ سوگواری اور غم کا ہوتا ہے. جہاں جہاں اہتمام کیا جائے اس مقصد سے کیا جاتا ہے کہ جناب سید الشہداء کے مصائب کی مظلومیت کی یاد تازہ ہو جائے. روز عاشور کا پیغام پوری دنیا کو یہی پہنچانا ہے کہ ہم غم منا رہے ہیں. جب آپ روز عاشور جلوسوں میں جائیں تو چہرے پہ غم ہونا چاہیے، مسکراہٹ نہیں. اور جہاں پہ بھی مصائب میں بیٹھیں، مجلس میں جائیں، بڑے تقدس کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. عزیزان گرامی، ائمہ نے، انبیاء نے، اولیاء نے، اوصیاء نے، فرشتوں نے جس دن کا غم منایا اسے عاشور کہتے ہیں. وہ دن کہ جس نے امام حسن کو اپنی تکلیف بھلوا دی، اس دن کا نام عاشورہ ہے. عاشور صرف گریہ اور بکا کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ کرنے والے بہت سارے موجود ہیں. جو پیغام ائمہ نے دینا چاہا ہے، جو پیغام خود امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ میں دینا چاہا ہے، اس کو خود آپ نے بیان فرمایا ہے. مختلف مقامات پر آپ نے اپنے عاشورہ کے مقصد کو بیان کیا ہے. کربلا کی حقیقت کو آپ نے اپنے خود الفاظ مقدس کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے. کہیں آپ نے فرمایا کہ میں ظالم حکومت کے سامنے قیام کے لیے جا رہا ہوں، کہیں آپ نے فرمایا اصلاح امت میرا ہدف ہے، کہیں آپ نے سیرت رسول اللہ اور سیرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے عاشورہ کا ہدف قرار دیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے مومنین کے قلوب میں ایسی حرارت اور حدت پیدا کر دی ہے جو قیامت تک خاموش نہیں ہوگی. آج 1400 سال بیت گئے واقعہ کربلا کو، لیکن حضرت امام علی مقام کی شہادت روز عاشورہ اور کربلا کے واقعات کو اسی حدت اور حرارت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. امام نے زیارت اربعین کا ایک ٹکڑا سکھایا ہے اور ہمارے پاس موثق زیارت ہے. اس کا یہ جملہ ہے کہ بدل محجتہ فیک لیستنقذ عبادک عن الجہالہ. امام حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا. جو دیا ہے وہ صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، صرف بچے نہیں، جوان بچے اور گھر کا ہر ایک فرد ہے، بلکہ ازالتکم من مقامکم و مراتبکم التی رتبکم اللہ. جو چیز دی ہے حسین نے وہ ہے عزت. آپ کے مقام سے آپ کو گھٹایا گیا. کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ نواسے رسول کے بدن پر گھوڑے دوڑائے گیا؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے منشور کا اعلان کئی مرتبہ کر دیا ہے. جو اعلان منشور کربلا ہے وہی پیام کربلا ہے. امام علیہ السلام نے یہ بیڑا لیا تھا کہ مسلم امہ مرکز ہدایت انسانی سے ہٹ چکی تھی. مولا نے منشور کا اعلان کیا، میں جا رہا ہوں کربلا، اور نہ ہی کسی شرارت کی نیت ہے، نہ ہی کوئی فساد کی نیت ہے، نہ ہی میں ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جو نانا کی امت ہے وہ اس کی اصلاح کی جائے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تیری خدمت میں حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا. کاہے کے لیے دیا؟ مجھے سے گنہگار کو بچانے کے لیے، جنت پہنچانے کے لیے. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کی گہرائیوں سے نکالے. عزیزان گرامی، کربلا امام حسین کے اس کارنامے کا نام ہے کہ جو زمان و مکان پر محیط ہو کر تمام اقوام،
तमाम मज़ाहिब, तमाम ज़बानों से मावरा होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम जहाँ कहीं पर भी हुर्रियत और आज़ादी अपने लिए किसी रोशनाई को तलब करती है, वहाँ पर करबला सूरज बनकर उभरता है, वहाँ आशूरा सूरज बनकर उभरता है। अगर किसी भी वाक़े से इबरतें न ली जाएं, पयाम न लिया जाए, तो वो वाक़या सिर्फ एक तारीख का हादसा होकर रह जाता है। करबला से भी हमने पयाम न लिया तो फिर इसी तरह से माशरे के अंदर जुल्म और जौर रहेगा और यजीदियत बरसरे इख्तिदार रहेगी। इबरत क्या चीज़ है और पयाम क्या चीज़ है? इबरत किसी भी वाक़े और हादसे के मनफी पहलू होते हैं कि जिन पे आपको अमल नहीं करना, ये इबरत है। मिसाल के तौर पे वली खुदा को तन्हा छोड़ा गया, ये इबरत थी। जनाब सैयद शुहदा का सबसे बड़ा पैगाम जुल्म के खिलाफ है। हम हमेशा मजलूमों के हामी हैं, जालिमों के मुखालिफ हैं। और जनाब सैयद शुहदा ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि कभी भी अपने अदद को मत देखना, किल्लत को मत देखना। ये मत देखना कि तुम तादाद में कम हो, बल्कि ये देखना कि खुदा तुम्हारे साथ है या नहीं है। अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो फिर किल्लत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह कलील अफराद को बहुत बड़े बड़े ग्रोहों पे फतह दे देता है। हम पूरी दुनिया को एक पैगाम देते हैं और जनाब सैयद शुहदा के अंसार की मोहब्बत और अपने आप को उनके ग़ुलामों में शुमार करते हुए सबको एक ही बात बताना चाहते हैं कि हम हक़ के साथ हैं और जनाब सैयद शुहदा हक़ की सबसे बड़ी निशानी है। हमें आशूरा को, सिर्फ आशूरा के दिन को सिर्फ इन चीज़ों में अपने आप को मसरूफ़ नहीं रखना कि हम जो है वो सिर्फ मन्नतें बढ़ाने में लगे रहें, हम जो है वो सिर्फ हाजात अपनी तलब करने में लगे रहें। यानी ये वो दिन था जब इमाम हमें कह रहे हल मिन नासिर यंसुरना, इस्लाम खतरे में है, मेरी मुश्किल को पहुंचो, और हम अपनी मुश्किलें ले लेके पहुंच रहे हैं। आज का दिन अपनी मुश्किलें हल करने का नहीं है। आज का दिल हुसैन इब्ने अली के सामने जो मुश्किल आई हुई है, जो इमामत के सामने मुश्किल है, जो दीन के सामने मुश्किल है, उस मुश्किल को हल करने का मसला है। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तेरी खिदमत में हुसैन ने अपना सब कुछ दे दिया। मुहर्रम पूरी दुनिया में स्याह रंग के साथ, स्याह परचमों के साथ दावत देता है इस्लाम की, हक्कानियत की और हुसैनियत की। इतना कीमती वाक़या, इतनी कीमती शहादत, इतनी कीमती जानों का जो नजराना इमाम अली मकाम ने पेश किया था, वो सिर्फ एक तारीखी हादसा होकर रह जाएगा। आशूरा को हमें सिर्फ मनाना नहीं है, बल्कि आशूरा को अपनाना है, आशूरा को बर्पा करना है। आशूरा से दर हकीकत हमें इबरतें लेने की ज़रूरत है। आशूरा में इबरत क्या है? आशूरा में इबरत यह है कि अल्लाह के वली को तन्हा नहीं छोड़ना। आपने देख लिया, जब अल्लाह का वली तना रहा तो फिर किस कदर नुकसानात हुए। फिर यजीद दंदनाता फिर रहा था, इमाम वक्त आवाजें दे रहा है, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन नासिर यंसुरना, लेकिन कोई आवाज पे लब्बैक कहने वाला नहीं। हमें इबरत ये लेनी है कि आज के वक्त का जो रहबर है हमारा, आज के वक्त का जो वली है, हमें उसे तन्हा नहीं छोड़ना, वरना फिर इसका मतलब यह है कि हमने आशूरा को मनाया है, अपनाया नहीं है। लेकिन अगर ये फिक्र लें कि आशूरा को मनाना नहीं है, आशूरा को बर्पा करना है, तो जब बर्पा करना है तो फिर आशूरा 10 के बाद शुरू होता है कि अब हमें देखना है कि आया रहबर हमसे क्या चाहते हैं, आया मुसलमान हमसे क्या चाहते हैं, आया मुआशरा इस्लामी हमसे क्या चाहता है। हमें इस पे काम करने की जरूरत है। ये हम तमाम अज़ादाराने सैयद शुहदा की जिम्मेदारी है कि हम आशूरा को अपनाएं, हम आशूरा को बर्पा करें। हमारी ख़वातीन किरदार ज़ैनबिया अदा करें, वो किरदार ज़ैनबिया जालिमों से लड़ना सीखें, अपने आप को इन चीज़ों में मसरूफ़ ना करें, महज लिबास का ख्याल रखें, एहतराम रखें, इसका इन मलबूसात का ख्याल रखा जाए। किस तरह से ऐसा महसूस ना हो कि जब दुश्मन हमें देखे तो उसे ऐसा महसूस हो कि ये एक मेला है, ये बज़्म नहीं है, रज़्म दिखाई दे
محسوس ہو، فکری لحاظ سے، کرداری لحاظ سے، ہمارے ملبوسات سے، ہماری فکر سے، ہماری بات سے، ہماری ہر چیز سے کربلا رزم محسوس ہو، بزم محسوس نہ ہو کہ ہم بزموں میں آئے ہوئے، ہم محفلوں میں نہیں آئے ہوئے۔ ناممکن ہے کہ کربلا کو اس کی مقصدیت سے جدا کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر جیسی قربانی، جناب عباس علیہ السلام جیسی قربانی، جناب قاسم و جناب علی اصغر جیسی قربانیاں صرف لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں دی ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ اپنا قیمتی اثاثہ اس لیے قربان کیا ہے تاکہ جب تک ان قربانیوں کی یاد رہے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام کائنات کو جاتا رہے۔ جب تک ان مظلوموں کی مظلومیت کائنات میں آشکار رہے، تب تک امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور پیغام جاری رہے۔ امام کا مقصد وہ ہے جس کو امام نے بیان کیا، امام کا مقصد وہ ہے جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بازاروں اور درباروں میں بار بار ٹکرا کر فرمایا کہ ہمیں اشکوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اشکوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اشک کہ جو بے مقصد اور بے عملی کی طرف لے کر جائیں، بلکہ ہمیں اس گریا اور اس بکا کی ضرورت ہے کہ جو آنکھ سے آنسو بن کر نہ نکلے بلکہ ظالم کے منہ پر تماچا بن کر نکلے۔ اگر ہم نے لا تعلقی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو منایا ہے، اپنایا نہیں۔ لا تعلق معاشرہ امریکہ پیدا کرتا ہے، لا تعلق معاشرہ اسرائیل پیدا کرتا ہے، لا تعلق معاشرہ صدام کو پیدا کرتا ہے، لا تعلق معاشرہ ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کو پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم آج کربلا سے صحیح طور پہ استفادہ کر لیتے، اگر آج ہم عاشورہ کو برپا کر لیتے، تو پھر فلسطین کے مسلمانوں پر اس طرح سے ظلم نہ ہوتا، پھر کشمیر کی خواتین اس طرح سے گریہ نہ کرتیں، پھر یمن کے حالات اس طرح سے بگڑتے ہوئے دکھائی نہ دیتے، پھر شام میں وہ حالات پیدا نہ ہوتے، پھر وہ عراق اور لبنان کی عوام کے ساتھ وہ ظلم اور جور اور وہ بربریت نہ ہوتا جو آج ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آج ویسٹرن کنٹریز سارے نالج رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی سیولائز سمجھتے ہیں، لیکن یہی ہیں جو ہمارے مال پر لوٹے ہوئے ہیں، ہمارے گلوں کو کاٹ رہے ہیں، ہمارے ہی درمیان خون خرابہ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کسی طرح کے کوئی اخلاق نہیں ہے، ان کے پاس اور کوئی سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ایک بروٹل کنٹری مڈل ایسٹ کے درمیان اسٹیبلش ہوئی، اور وہاں سے ان کے مقامات سے ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے ہزاروں کی شکل میں، اور مسلم امت دیکھ رہی ہے۔ تو گویا امام حسین کی آواز آج بھی ہے کہ امت مسلمہ اپنے مرکز ہدایت جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے اس سے ہٹ چکی ہے۔ آج ہمیں لا تعلق نہیں ہونا کہ فلسطین آوازیں دیتا رہے، کشمیری آوازیں دیتے رہیں، وہاں ظلم ہوتا رہے، اور ہم یہ کہیں یہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے رہیں کہ یہ تو قدس کا مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے رہیں کہ یہ تو لبنان کا مسئلہ ہے، یہ تو ان کے مسائل ہیں، یہ فلاں ملک کے لوگوں کے مسائل ہیں، یہ افریقہ کے لوگوں کے مسائل ہیں۔ نہیں، بلکہ ہمارا تعلق ہے جہاں پر بھی اسلام ہے، جہاں پہ بھی انسانیت ہے۔ حسین یہ درس دے کے گئے ہمیں، عاشورہ برپا کرنا یعنی جہاں سے بھی مسلمان اللہ کا ولی تمہارا رہبر تمہیں بلائے، آواز دے، تو تمہیں لا تعلق نہیں ہونا بلکہ اپنے وجود کا اظہار کرنا ہے۔ آج UN کی رپورٹ ہے کہ 1.8 بلین انسان روزانہ کا ایک روز کا کھانا ان کو صحیح نہیں ملتا ہے، اور دوسری طرف کچھ پرسنٹیج دنیا کی 1% کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وار مانگرز ہیں، یہ وہ ہیں جو فساد کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو بینکرز ہیں۔ کہیں مغربی دنیا میں کوئی آزادی، کوئی سیکولرزم، کوئی اس طرح کے انتخابات، یہ سب جھوٹ ہے۔ اصل چلانے والے یہ وار مانگرز ہیں، جنگوں کو چلاتے ہیں، بینکرز ہیں۔ ان کے خلاف جہاد کرنا کار دارد ہے۔ اس کے لیے پھر روٹ کاز کی طرف جانا اور روٹ کازز کو سمجھنا، اور اس کے بعد اسی روٹ کی طرف پہنچ کر کے وہیں سے علت کو لے کر کے آگے بڑھنا ہمارا فریضہ ہے۔ اور ہمیں اس کو صرف ایموشنل حد تک باقی نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنے تمام وجود سے امام کے
اس اقدام کو لبیک یا حسین کہہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف مسلمانوں کی، صرف شیعوں کی نہیں ہے، ہر فرد انسان کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ بہترین دن جو پیام عاشور کے عنوان سے یہ پیام جو دیا جا رہا ہے، یہ بہترین پیام، اس کو نہ صرف ہم لوگ سنیں اور ختم کر دیں، ہر ایک فرد اپنے اندر نفسوں کو ٹٹولے اور دیکھے کہ میری کیا ذمہ داری۔ ہم خدا بند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدا بند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عاشورہ کو اسی طرح سے منائیں جس طرح سے امام علی مقام چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا